آج کے دور میں لوگ ذہانت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، یہ بڑا ذہین ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کی بڑی واہ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت جو محفل ہو رہی ہے وہ ایک روحانی سلسلے کے حوالے سے ہو رہی ہے، حضرات نقش بند کی نسبت سے ہو رہی ہے، تو ہمارے مشائخ کے ہاں ذہانت سے بڑھ کر ایک اور وصف کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایسی وصف جس کو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بہترین مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبر آپ لقد جاءکم، بے شک آپ کی طرف میرا نبی آیا ہے، من انفسکم، آپ میں سے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اب وہ ان کا تعارف، ان کی خاصیت، ان کی خوبی، ان کی صلاحیت کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم تعارف کراتے ہیں نا اب کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، یہ ایم پی اے ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ایم پی اے بھی ہے، اس کے ساتھ لا کی ڈگری بھی ہے اس کے پاس، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کے بار کا ممبر بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بار کا یہ صدر بھی ہے، یہ سیکرٹ، ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں، آپ تعارف کراتے یہ چودھری ہے، چودھری ہے لیکن اپنی قوم کا جو ہے، اپنی پوری قوم کا سردار بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ سہیں اس کے اتنے مربع زمین بھی ہے۔ یہ بات کرتے ہیں ہم یہ تعارف کراتے، تو یہ ہم دنیا والوں کے تعارف کرانے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مخلوق، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہے، ہم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اندازہ کریں آپ سب کتنے خاص ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر جا کر ہم کلامی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اپنی عزت کو پائیں اور سمجھیں جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ کسی چودھری سے خطاب ہوتا تو وہ چودھری خوش ہوتا، وہ کہتا کہ بھئی میں تو بڑا ہی نمایاں اور الگ بندہ ہوں۔ کسی ملا مولوی سے، مفتی سے گفتگو ہوتا، وہ کہتا بھئی میں نے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی اس لیے میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، میں تو بڑا علم رکھتا ہوں۔ کسی دولت مند سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہو رہی ہوتی، وہ کہتا ہے بھائی کیوں نہ ہو، میرے پاس اتنے مربع زمین ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن یاد رکھیں اور اس بات کو اپنے پلو میں باندھیں، خدا کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب ہم اور آپ برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور وہ خدا آپ پر مہربان ہے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ لقد جاءکم، آپ کی طرف آیا ہے، ہم سے، آپ سے گفتگو، مجھ سے گفتگو، یہی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، ارشاد ہو رہا ہے ایسے سمجھے کہ ہمیں ہم کلامی کا موقع مل رہا ہے، میں نے تمہارے طرف اپنا نبی بھیجا ہے، تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وصف یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف اور رنج آپ میں سے کسی کو پہنچتا ہے تو اس میرے نبی کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب اندازہ کریں، اور پھر عزیز علیہ ما عنتم، پھر اس سے آگے وہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں۔ اپنا حرص تو ہر کوئی رکھتا ہے، اپنی اولاد کا حرص ہر کوئی رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حرص اور شوق ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا جو نبی ہے نا، اس کے نظر میں آپ سب جتنے بھی ہیں ایسے ہیں جیسے ان کی اولاد ہو۔ ان کی کامیابی، آپ کی کامیابی ان کو اتنی پیاری ہے کہ میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ جو تکلیف پہنچے اس کو رنج پہنچتا ہے، اور آپ پر حریص ہیں، آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی سب دنیا پر مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جو محبت اور عشق کا سودا، جو ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ سرمدی خزانہ، وہ دولت جن کے دلوں میں ہے، ان پر تو اور بھی زیادہ شفقت ہے ان کی۔ وہ اس طرح حضور نے فرمائی، وہ کیسے شفقت ہے؟ ایسے شفقت ہے کہ ان کو ایسا اعزاز مل گیا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جیسے وہ حضور کے ساتھ بیٹھ گیا علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے جیسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملاتا ہے۔
اور پھر جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ تو آئیے کہ ہم اس تعلق کو دل میں پیدا کریں اور محسوس کریں۔ تو وہ خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس آیت کریمہ میں کہ وہ اگر مختصر لفظ بولا جائے کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہیں، اگر ایک جملے میں اس سارے مفہوم کو ہم لائیں، بہت ہی مہربان اور بہت ہی شفیق ہیں، معاف کر دینے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور کی کامیابیوں کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ میرے حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف ہے۔